بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے، اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ آج ہماری بیماری جو ہے وہ آؤٹ آف بریتھ یا شارٹنس آف بریتھ ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ سانس کا پھول جانا، سانس لینے میں تنگی ہونا۔ یعنی کہ آج ہماری بیماری کا نام جو ہے سانس لینے میں مشکل ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا، آؤٹ آف بریتھ اور شارٹنس آف بریتھ کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میجر کازز آف شارٹنس آف بریتھ، یعنی کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ایستھما یعنی کہ دمہ، پلمونری ڈیزیز یعنی سانس کی نالی کی بیماریاں، ہارٹ اٹیک اس کی وجہ سے بھی سانس میں تنگی ہوتی ہے، ہارٹ فیلئر اس میں بھی سانس کی تنگی محسوس ہوتی ہے، نمونیا کا اٹیک اور نمونیا کے بعد بہت زیادہ سانس میں تنگی آتی ہے، لنگس ڈیزیزز یعنی پھیپھڑوں کی بیماریوں اگر ہیں مریض کو ابتدائی یا آخری سٹیجز کے اوپر تو بہت زیادہ سانس میں تنگی آتی ہے، اوبیسٹی موٹاپا، لنگس کینسر اور اگر پھیپھڑوں کا کینسر ہے تو بھی شارٹنس آف بریتھ ضمنی سانس کی تنگی محسوس ہوگی۔ اسی طرح ٹیوبرکلوسس جیسے ہم ٹی بی کہتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے سانس میں تنگی آتی ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ تنگ کرتی ہیں اور عام طور پہ زیادہ بچوں میں اور بڑوں میں پائی جاتی ہے۔ اس میں نمبر 1 ایستھما ہے، پھر نمونیا ہے اور لنگس ڈیزیزز ہیں اور اوبیسٹی موٹاپا بھی ہے۔ تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سانس میں تنگی زیادہ محسوس کی جاتی ہے، یعنی کہ دمہ، نمونیا، پھیپھڑوں کی بیماریاں اور موٹاپا، اس کی وجہ سے یہ زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ ہو گیٹس شارٹنس آف بریتھ، یعنی کس کو سانس کی تنگی زیادہ ہوتی ہے، کس قسم کے مریضوں کو؟ نمبر 1 انیمیا۔ انیمیا کا مطلب یہ ہے کہ جن میں خون کی کمی ہوتی ہے ان مریضوں کو، خواتین کو، مرد کو سانس کی تنگی ہوتی ہے۔ عموماً خواتین میں خون کی کمی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ڈیلیوری کے بعد اور بہت سارے ان کے مینسٹرل پیریڈ کے بعد یعنی کہ ماہواری کے بعد ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سانس میں تنگی ہوتی ہے۔ اینگزائٹی پریشانی، ڈپریشن کی وجہ سے بھی سانس میں تنگی ہوتی ہے۔ مردوں میں عموماً سانس کی تنگی کی ایک بنیادی وجہ اینگزائٹی بھی ہے۔ ہارٹ پرابلم اگر آپ کو دل کے مسائل ہیں، لنگس پرابلم پھیپھڑوں کے مسائل ہیں، ہسٹری آف اسموکنگ ایسے افراد جو بہت عرصے سے اسموکنگ کر رہے ہوں تو انہیں بھی پھیپھڑوں کی خرابی کی وجہ سے سانس میں تنگی ہوتی ہے۔ ریسپائریٹری انفیکشن، سانس کی نالی کا اگر انفیکشن ہے تو بھی بہت زیادہ سانس میں تنگی ہوگی۔ اب بنیادی اس میں 3 چیزیں جن کو زیادہ سانس کی تنگی کی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک انیمیا جنہیں خون کی کمی ہے، ہسٹری آف اسموکنگ جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں، اور ریسپائریٹری انفیکشن جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پلمونری انفیکشن یعنی کہ سانس کی نالی کا جنہیں انفیکشن ہے انہیں یہ زیادہ طور پہ سانس کی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ میجر سمٹمس آف شارٹنس آف بریتھنگ، یعنی اب ہم اس کی بنیادی علامات کو پڑھتے ہیں کہ جب ایک مریض کو شارٹنس آف بریتھ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کیا محسوس کرتا ہے۔ نمبر 1 چیسٹ ٹائٹنس، اس کے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، اس کو اپنا سینہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی چیز سے باندھا ہوا ہے۔ ریپڈ بریتھنگ، وہ تیز تیز سانس لیتا ہے تاکہ پھیپھڑوں کو مکمل آکسیجن مل سکے، اس کی وجہ سے اس کے ناک کے نتھنے بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویزنگ، جب وہ سانس لے رہا ہوتا ہے تو اس کے سانس کے اندر ایک سیٹی بجنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہارٹ ریٹ یعنی کہ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ چیسٹ پین، سینے میں درد ہوتا ہے کیونکہ جسم کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی۔ شولڈر ہیوینس، کندھوں پہ تناؤ اور دباؤ اور وزن محسوس ہوتا ہے۔ ٹائٹنس آف نیک، گردن پہ کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ ہیڈ ایک، ایک بہت بنیادی علامات ہے کہ سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری باڈی میں سب سے زیادہ آکسیجن سر کو چاہیے اور سانس کی تنگی کی وجہ سے سر کو اور باڈی کو مناسب آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے۔ ہیوینس فور ہیڈ، ماتھے کے اوپر وزن سا محسوس ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی وہ چند بنیادی باتیں آپ کو بتا دوں کہ کون سی علامات ہیں جو زیادہ سامنے آتی ہیں اگر مریض کو جو ہے سانس کی تنگی ہے۔ اس میں ایک چیسٹ ٹائٹنس، اس کو سینے میں ایسے لگے گا کہ جکڑن ہے۔ چیسٹ پین، سینے میں درد محسوس ہوگا۔ شولڈر ہیوینس، اس کے کندھے بھاری محسوس ہوں گے، اور ہیڈ ایک، اس کو سر درد محسوس ہوگا۔ چند بنیادی علامات اس بیماری میں جو مریض کو محسوس ہوتی ہیں۔ اکثر خواتین اگر تھوڑا سا بھی گھر کا کام کرتی ہیں تو ان کا سانس پھول جاتا ہے۔ اگر کوئی وزنی کام کر لیں یا سامان اٹھا لیں تو خواتین کا سانس پھول جاتا ہے۔ بچوں کا تیار کرنے میں اور ان کو نہلانے میں بھی خواتین کا سانس پھول جاتا ہے، یعنی اتنی حساس ہو جاتے ہیں ان کے پھیپھڑے کہ یہ ذرا ذرا سے کام کرنے میں بھی ان کو سانس کی تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے میں تیزی سے سانس پھول جاتا ہے۔ اگر مرد اور خواتین میں یہ علامات نمایاں ہوتی ہیں یعنی کہ اسٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے سانس بہت تیزی سے پھولنے لگتا ہے۔ ہر پریشانی میں دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ تو ڈپریشن اور اسٹریس
بھی ایک علامت ہے، ایک بہت بڑی سمٹم ہے جس کی وجہ سے وہ سانس پھولتا ہے اور سانس میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ سانس کی تنگی کی وجہ سے سانس لینے میں سینے میں درد ہوتا ہے۔ سانس کی تنگی کی وجہ سے سانس کی کمی ہو جاتی ہے۔ جسم میں سانس کی کمی کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے جو کہ جوڑوں کے درد کی بنیادی وجہ بنتی ہے۔ سر درد بھی ایک بہت بڑی خاص علامت ہے سانس کی تنگی کا۔ ان تمام علامات کا بہترین علاج صرف ہومیوپیتھک ادویات ہیں۔ ہومیوپیتھک ادویات سانس کی تنگی کی کوئی بھی بنیادی علامت ہو مکمل طور پہ جڑ سے ختم کرتی ہیں۔ اب آپ کو اس مرض کی بہترین ہومیوپیتھک ادویات بتائی جا رہی ہیں۔ بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن: نمبر 1 آرسینک ایلبم، نمبر 2 برائنیا، نمبر 3 رسٹاکس اور نمبر 4 ایپیٹوریم پرف۔ ان چاروں دوائیوں کو آپ نے 200 پاور پوٹینسی میں لینا ہے، یعنی 200 کی طاقت میں۔ دوا کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 10 قطرے ایک گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں۔ 1 نمبر دوا آرسینک ایلبم کو صبح کے وقت، 2 نمبر دوا برائنیا کو دوپہر کے وقت اور 3 نمبر دوا رسٹاکس کو شام کے وقت، 4 نمبر دوا ایپیٹوریم پرف کو رات کو سونے وقت استعمال کرنا ہے۔ یعنی جب بھی آپ نے دوا کو استعمال کرنا ہے اس کے 10 قطرے ایک گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے۔ 6 دن تک دوا کے استعمال کرنے کے بعد 2 دن کا وقفہ دینا ہے۔ شروع میں آپ 6 دن تک صبح، دوپہر، شام اور رات میں استعمال کریں گے، پھر 2 دن کا وقفہ دیں گے، پھر دوبارہ 5 دن استعمال کریں گے اور 4 دن کا وقفہ دیں گے۔ اس طریقے سے اس کو آپ نے 2 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ اب آپ کا مرض اگر پرانا یعنی کرونک ہو چکا ہے، جسے ہم پیچیدہ مرض کہتے ہیں یا کرونک ڈیزیز کہتے ہیں، اور آپ بے شمار علاج کرانے کے بعد بھی پریشان ہیں اور آپ کا یہ مرض 2 سال سے یا 1 یا 1.5 سال سے زیادہ پرانا ہے یا اس سے بھی مزید پرانا ہے اور آپ کو اس سانس کی تنگی کا سامنا ہے، تو پھر آپ ڈاکٹر مکرم سے رابطہ کریں، تفصیل سے اپنا کیس بتائیں اور مکمل کورس حاصل کریں۔ یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے جس پہ آپ ان سے رابطہ کر کے اپنی مکمل تفصیل بتا کر آپ کی اپنی والدہ یا خاندان میں کسی کو بھی مسئلہ ہے، چھوٹے بچوں کو مسئلہ ہے سانس کی تنگی کا، جو علامات میں نے بیان کیے ہیں، تو واٹس ایپ پہ تفصیل سے بتا کے مکمل کورس حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مکرم شیخ کی طرف سے۔ اللہ حافظ۔